السلام علیکم. سب سے پہلے تو ویلکم ہے آپ کو جرمنی میں اوورسیز کمیونٹی کی طرف سے, اور میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ جرمنی میں اوورسیز کمیونٹی جو ہے اس کو آپ ممبرشپ دیں گے اپنے سر عام کے حوالے سے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جرمنی میں اوورسیز کمیونٹی ہے یہ پہلے تو یہاں پہ خود مسائل کا شکار ہے, کافی سارے ایسے مسائل ہیں جن کو یہاں پہ درپیش ہیں, تو ان کے باوجود یہ پاکستان میں یہاں پہ مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ کی ہیلپ کر پائیں گے؟ دیکھیے, یہ قطن ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بیچارے اوورسیز کی طرف ہم تبھی دیکھتے ہیں جب ہمیں پاکستان میں کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے, یا جب ہم نے کوئی فنڈز لینے ہوتے ہیں, جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اوورسیز کو وہاں کے مسائل کے حل کے لیے بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو وہاں پہ انسپائر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جن ایشوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ یقین جانیے میں مانتا ہوں کہ اداروں کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہوں گے. یہاں سے پاکستان واپس جاتے ہیں تو بہت سارے پرابلمز وہاں کے اداروں کی وجہ سے فیس کرنا پڑتے ہیں. یہاں ہمارے جو سفارتی عملہ ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ان کے علاوہ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جنہیں کمیونٹی خود مل کر حل کر سکتی ہے. یہاں بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جن کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں جو ایٹ لیسٹ ہم خود کر سکتے ہیں ان کو تو کرنا شروع کریں. پاکستان میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر ایک ایسا نظام بن جائے کہ یہاں کے لوگوں کو جو پرابلمز جن کا سامنا ہے وہ ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کی اسپیشلٹیز ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ریزالو کر سکیں. تو ہم بنیادی طور پہ کسی طرح کی مدد مانگنے نہیں آئے, ہم صرف ایک انسپریشن دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں. 80% مسائل ایسے ہیں جنہیں آپ اور میں خود حل کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, اور پاکستان سے باہر بھی اسی طرح اپنی کمیونٹی کے اندر. سو بنیادی طور پر پاکستانیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے, ایک دوسرے کی مدد کرنے, ایک دوسرے کا خیال کرنے اور پاکستان کی خدمت اس طرح سے کہ آپ پاکستانیوں کی خدمت کریں, اس کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے جرمنی آیا. یہ تو ایک چھوٹا سا پروگرام آپ نے آرگنائز کیا یہاں پہ جو فرینکفرٹ میں تھا, اور اس میں تقریباً اچھی بھلے لوگوں کی تعداد تھی ماشاءاللہ, اور ایون کے ہال میں اندر آنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی بچ رہی. بہت اچھے آپ کو رسپانس ملا. لیکن پورے جرمنی میں یا پورے یورپ میں جو لوگ سر عام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے, اور وہ کیسے آسان طریقے سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے ذاتی کام کے لیے فرینکفرٹ آنا تھا, تو میں نے سوچا چونکہ بہت کم نوٹس, ہم نے شاید 48 گھنٹے کا وقت بھی نہیں دیا, بہت کم شارٹ نوٹس پہ اتنے لوگ یہاں تشریف لے کر آئے. ہم ہر شہر میں کوشش کریں گے جانے کی جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ایک اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے. یورپ کے ہر ملک میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگین ایک ایسا میکانزم اور ایک ایسا اسٹرکچر, ایک ایسی ہائرارکی کہ جہاں لوگ خود ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کریں. سو یہ ابھی آغاز ہے. ہم کل لندن میں تھے, آج ہم فرینکفرٹ میں ہیں, کچھ دنوں میں کینیڈا انشاءاللہ جانا ہوگا. سو یہ تو ابھی شروعات ہے, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہر وہ جگہ جہاں پاکستانی چاہے وہ دو ہی ہیں ان میں ایک ایسا جذبہ اجاگر ہوگا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جائیں گے, ایک دوسرے کی طاقت ہوں گے, ایک دوسرے کی قوت ہوں گے, اور انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امیج کو بھی بہتر کر رہے ہوں گے. سو فرینکفرٹ صرف آغاز ہے, اور یہ بھی ایک روایتی سا تھا چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ 48 گھنٹے کے نوٹس پہ. سو ابھی بہت سفر باقی ہے, ابھی ہم نے سفر کی بنیاد رکھی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے طریقہ کار بتایا ہے سر عام کو جوائن کرنے کا, جو یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں آنکھیں بند کر کے اس طریقہ کار کے مطابق سر عام کو جوائن کر سکتے ہیں, اور جو آپ کی ٹیم ہے, جو آپ کی ٹیم اس کے اوپر کام کرے گی, ان کو کسی بھی قسم کی ان پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کے انڈر جو ٹیم کام کری ہے اس سے؟ نہیں, انشاءاللہ یہ ہم نے بالکل ایک بہت شفاف, بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ ایک سسٹم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے saream.org ایک ویب سائٹ ہے, اس پر ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے الگ ایک فارم ہے, تو اس کو بھر کے صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں معلوم ہو کہ کس جگہ پر کتنے ایسے رضاکار ہیں, ایسے پاکستانی ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی. سو ہم کسی بھی موقع پر ان سے رابطہ کر سکیں, ان کو موبلائز کر سکیں. تو اس saream.org کے ذریعے ممبر بنا جا سکتا ہے, اور کوئی قطعاً اس میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یا سوچنے کا سوال ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھیں پہلے دن سے طے کر رکھا ہے کہ اس سے کوئی کاروباری مفاد وابستہ نہیں ہوگا, اس سے 1 روپیہ کمایا نہیں جائے گا, اس میں کوئی پیسوں کا لین دین نہیں رکھا جائے گا, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا, سو دیٹ کوئی NGO والی فیل نہ آ رہی ہو, کہیں کوئی ممبرشپ فیس نہیں مانگیں گے. صرف اپنی ایفرٹس کے ذریعے پاکستان کو چینج کریں, اور پھر غیر سیاسی ہوگا, غیر کاروباری ہوگا, مسلک, مذہب, رنگ, نسل, زبان, خطہ, علاقہ, سب سے بالا تر ایک نعرہ, ایک نام, اور وہ ہے پاکستان. اس کے لیے سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ جو لوگ آپ کی ٹیم کو جوائن کریں گے, جو سر عام کی ٹیم کو جوائن کریں گے, ان کو آپ یورپ میں جو رہنے والے ہوں گے ان کو کس طریقے سے یوز کریں گے کہ وہ آپ کی ٹیم کی ہیلپ کر سکیں؟ دیکھیے, ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. یورپ میں رہنے والے پاکستانی پاکستان کی بہت خدمت کر رہے ہیں, ذرا مبادلہ کے معاملات ہوں, پاکستان سے باہر جتنا وہ ہر کوئی انڈیویجولی پاکستان کے امیج کے لیے کوشش کر رہا ہے. میں بہت سارے ایسے پاکستانیز کو جانتا ہوں جو پاکستان کا جھنڈا لگا کے صرف اس لیے پھرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں, سو دیٹ پاکستان کا امیج شاید ان کی وجہ سے تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو. تو اپنے طور پر سب خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اگر پوری دنیا میں
ایک ساتھ کوئی پیغام ایک وقت میں دے سکیں اس دنیا کو. ہم بتا سکیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم بتا سکیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں, ہم بتا سکیں کہ وہ چند لوگ ہیں جو مذہب کی بنیاد پر یا مسلک کی بنیاد پر منافرت پھیلاتے ہیں پاکستان کے اندر. ہم بتا سکیں کہ پاکستانی اپنی اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی انسانیت سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو. اس کے لیے اگر آپ تصور کیجئے دنیا کے ہر ملک میں, دنیا کے ہر ملک کے ہر بڑے شہر میں اگر ایک قابل تقلید تعداد میں پاکستانی موجود ہوں اور وہ سب مل کر کوئی ایک پیغام کسی بھی صورت میں دینا چاہیں دنیا کو, تو مجھے لگتا ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. ہم اس نیٹ ورک کو بننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا نقطۂ آغاز ہے. اس میں کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں, اس میں کچھ سال بھی ممکن ہے, کچھ دہائیاں بھی, لیکن کم سے کم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں اس دنیا سے تو میں یہ ضرور کہہ سکوں کہ یا اللہ جو میں کر سکتا تھا میں اپنے حصے کا کام کر کے آیا ہوں اور تو جانتا ہے. یہ جو عوام کا کراؤڈ آپ نے دیکھا, یہ رسپانس آئی, آپ کو کیسا لگا؟ آخر میں بس یہ پوچھوں. بہت اچھا. آپ یقین کیجئے جتنی توجہ سے میں نے کو 1.5-2 گھنٹے بولا یہاں پہ, ہر ایک شخص نے کوئی آواز نہیں تھی یہاں پہ, اور دیٹ شوز وہ پاکستان کے لیے سننا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں. میں نے ایک سوال بھی پوچھا کہ قومی ترانہ کتنے لوگوں کے لہو میں گرماہٹ پیدا کرتا ہے. سبھی ہاتھ کھڑے تھے, اور ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں. صرف موقع چاہیے, صرف پلیٹ فارم چاہیے. ہم وہ پلیٹ فارم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سب پاکستانی مجھے یقین ہے کہ لبیک کہیں گے پاکستان کے نام پر. تھینک یو.